دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے سیکیورٹی فورسز بھرپور کارروائیاں کر رہی ہیں۔ وہ دن دور نہیں جب دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اظہار خیال۔ کابینہ کا 15 خوارج کو ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو زبردست خراج تحسین۔ دہشت گردی کے واقعات میں شہید ہونے والوں کے لیے دعا۔ اجلاس میں مجموعی معاشی، سیکیورٹی اور سیاسی صورتحال کا جائزہ۔ بلوچستان کے علاقے زیارت میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن فتنہ الہندوستان کے 15 دہشت گرد مارے گئے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے معاون خصوصی شاہد رند کے مطابق ڈی ایس پی سمیت 8 پولیس اہلکار بحفاظت واپس پہنچ گئے۔ گزشتہ شب علاقے میں دہشت گردوں سے جھڑپ میں متعدد پولیس اہلکار شہید ہوئے تھے۔ زیارت واقعے کے خلاف شہریوں کا قومی شاہراہ پر شدید احتجاج۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی عام گاڑی میں بذریعہ سڑک زیارت پہنچ گئے۔ امن و امان کی صورتحال پر اجلاس کی صدارت کریں گے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ فیصلہ کن مرحلے میں داخل، عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، سرفراز بگٹی کی گفتگو۔ گورنر بلوچستان کا وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطہ، امن و امان کی صورتحال پر گفتگو۔ ہنہ اڑک دہشت گرد حملے کی سنگینی کے پیش نظر فوری اقدامات پر زور۔ جان و مال کے تحفظ کے لیے فیصلہ کن کارروائی ناگزیر قرار۔ دہشت گردی کے خلاف مؤثر کارروائی جاری رکھنے کے عزم کا اظہار۔ امن و استحکام کی بحالی کے لیے مشترکہ اقدامات تیز کرنے پر اتفاق۔ کراچی میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام، سیکیورٹی اہلکاروں نے کالعدم تنظیم بی ایل اے کے 2 تربیت یافتہ دہشت گرد گرفتار کر لیے۔ ملزمان دہشت گرد تنظیم کے کمانڈر ساجد بلوچ اور بشیر زیب کی ہدایت پر کراچی میں مقیم تھے، حساس تنصیبات کی معلومات فراہم کرتے تھے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف دہشت گردی کا نیٹ ورک بنانے کے لیے بھی سرگرم تھے۔ وزیر داخلہ سے ضیاء الانجار کی سی ٹی ڈی کو شاباش۔ بھارت کے سنتاس معاہدے سے متعلق اقدامات سے جنوبی ایشیا کے اسٹریٹجک استحکام کو شدید خطرات لاحق ہو گئے۔ پاکستان کی سیاسی قیادت بھارت کی آبی جارحیت کے خلاف یکزباں ہو گئی۔ ہر قیمت پر سنتاس معاہدے کا دفاع کرنے کا اعلان۔ معاہدہ پاکستان کی آبی، غذائی توانائی اور قومی سلامتی کا معاملہ قرار دے دیا۔ پاکستان کی زراعت اور معیشت کو نقصان پہنچانے کی ہر کوشش ناکام بنانے کا عزم۔ موجودہ حکومت کا قرضوں پر انحصار مزید بڑھ گیا۔ وفاقی حکومت کے پہلے 2.25 سال میں قرضوں میں 17,139 ارب روپے کا اضافہ۔ نیٹو سربراہ کانفرنس میں شرکت کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ترکی کے دارالحکومت انقرہ پہنچ گئے۔ روس، یوکرین اور مشرق وسطی کی صورتحال سمیت اہم علاقائی اور بین الاقوامی امور پر غور کیا جائے گا۔ فرانسیسی صدر کے دورہ شام کے دوران دمشق میں متعدد دھماکے، آگ بھڑک اٹھی۔ ایمینوئل میکرون کا قافلہ گزرنے سے کچھ دیر پہلے دھماکہ ہوا۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی، ان کی صاحبزادی، بہو، داماد اور کمسن نواسی کی نماز جنازہ قم کی مسجد جمکران میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں لاکھوں افراد کی شرکت۔ نماز جنازہ کے دوران ہر آنکھ سے اشک بہہ نکلے۔ جمکران مسجد میں آیت اللہ خامنائی کی نماز ادا کرنے کی یادگار ویڈیو جاری کر دی گئی۔ آبنائے ہرمز میں 2 آئل ٹینکرز پر حملے، امریکی حمایت یافتہ راستے کے استعمال پر نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق بار بار وارننگ نظر انداز کرنے پر ٹارگٹ کیا گیا۔ رائٹرز کے مطابق آئل ٹینکرز قطری اور سعودی پرچم بردار تھے۔ امریکی ویب سائٹ ایکزیوس نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے تجارتی جہازوں پر 2 میزائل داغے۔ دونوں جہازوں کو شدید نقصان پہنچا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ سعودی عرب نے تیل کی قیمت میں بڑی کمی کا اعلان کر دیا۔ بلومبرگ کے مطابق سرکاری کمپنی آرامکو آئندہ ماہ ایشیا کے لیے عرب لائٹ خام تیل کی قیمت $11 فی بیرل کم کرے گی، جس سے یہ علاقائی معیار سے $1.50 فی بیرل رعایت پر دستیاب ہوگا۔
وزیر اعلیٰ سندھ کا گندم کی ذخیرہ اندوزی اور مصنوعی قلت کا سخت نوٹس، آٹے کی قیمتوں میں استحکام کے لیے بلا امتیاز کارروائی کا حکم، گندم کی ذخیرہ اندوزی برداشت نہیں کی جائے گی۔ سینئر وزیر شرجیل میمن کے ہمراہ وزیر خوراک مخدوم جمیل الزماں کی پریس کانفرنس۔ پاکستان اور قرغیزستان کے صدور کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات، قرغیزستان سے دوستانہ اور برادرانہ تعلقات ہیں، دونوں ممالک میں تجارت کے فروغ کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ صدر زرداری کا خطاب، امن اور ترقی کے لیے مل کر کام کرنا وقت کا تقاضا قرار دے دیا۔ قرغیزستان پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے، صدر صادر جیاپاروف کا اظہار خیال۔ پاکستان کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جانے اور کاسٹ ہاؤسنگ منصوبے پر مؤثر عمل درآمد کے لیے عزم کا اظہار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو قید تنہائی میں رکھنے کے الزامات، اڈیالہ جیل حکام سے رپورٹ طلب کر لی۔ علیمہ خانم اور مبشرہ مانیکا کی درخواستوں پر 10 صفحات کا تحریری حکم جاری۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے ارکان کی شاہانہ مراد کا گیزٹ نوٹیفیکیشن جاری، اراکین اسمبلی اور ان کے شریک حیات کو بلو پاسپورٹ لینے کے لیے وفاق کو سفارش کی جائے گی، ٹول پلازوں پر ٹیکس استثناء حاصل ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ارکان پنجاب اسمبلی سے عوامی مسائل کے حل، امن و امان کی صورتحال اور ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال۔ سانحہ کہنا کے دکھی والدین سے اظہار تعزیت اور بچوں کے لیے خصوصی دعا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ارکان صوبائی اسمبلی کو اپنے اضلاع میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھرپور تیاری کرنے کی ہدایت کی۔ اور لیبیا سے ڈی پورٹ ہو کر آنے والے 175 پاکستانیوں اور ایجنٹوں کے خلاف 48 مقدمات درج، ایف آئی اے کے انسداد انسانی اسمگلنگ سیل نے انکوائری شروع کر دی۔ تمام افراد ڈنکی لگا کر غیر قانونی طور پر یورپ جانا چاہتے تھے۔ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے سیکیورٹی فورسز بھرپور کارروائیاں کر رہی ہیں، وہ دن دور نہیں جب دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اظہار خیال، کابینہ کا 15 خوارج کو ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو زبردست خراج تحسین، دہشت گردی کے واقعات میں شہید ہونے والوں کے لیے دعا، اجلاس میں مجموعی معاشی، سیکیورٹی اور سیاسی صورتحال کا جائزہ۔ بلوچستان کے علاقے زیارت میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، فتنہ الہندوستان کے 15 دہشت گرد مارے گئے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے معاون خصوصی شاہد رند کے مطابق ڈی ایس پی سمیت 8 پولیس اہلکار بحفاظت واپس پہنچ گئے۔ گزشتہ شب علاقے میں دہشت گردوں سے جھڑپ میں متعدد پولیس اہلکار شہید ہوئے تھے۔ زیارت واقعے کے خلاف شہریوں کا قومی شاہراہ پر شدید احتجاج۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی عام گاڑی میں بذریعہ سڑک زیارت پہنچ گئے، امن و امان کی صورتحال پر اجلاس کی صدارت کریں گے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ فیصلہ کن مرحلے میں داخل، عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، سرفراز بگٹی کی گفتگو۔ گورنر بلوچستان کا وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطہ، امن و امان کی صورتحال پر گفتگو، ہنہ اڑک دہشت گرد حملے کی سنگینی کے پیش نظر فوری اقدامات پر زور، جان و مال کے تحفظ کے لیے فیصلہ کن کارروائی ناگزیر قرار، دہشت گردی کے خلاف مؤثر کارروائی جاری رکھنے کے عزم کا اظہار، امن و استحکام کی بحالی کے لیے مشترکہ اقدامات تیز کرنے پر اتفاق۔ کراچی میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام، سیکیورٹی اہلکاروں نے کالعدم تنظیم بی ایل اے کے 2 تربیت یافتہ دہشت گرد گرفتار کر لیے۔ ملزمان دہشت گرد تنظیم کے کمانڈر ساجد بلوچ اور بشیر زیب کی ہدایت پر کراچی میں مقیم تھے، حساس تنصیبات کی معلومات فراہم کرتے تھے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف دہشت گردی کا نیٹ ورک بنانے کے لیے بھی سرگرم تھے۔ وزیر داخلہ سے ضیاء الانجار کی سی ٹی ڈی کو شاباش۔ بھارت کے سنتاس معاہدے سے متعلق اقدامات سے جنوبی ایشیا کے اسٹریٹجک استحکام کو شدید خطرات لاحق ہو گئے۔ پاکستان کی سیاسی قیادت بھارت کی آبی جارحیت کے خلاف یکزباں ہو گئی۔
ہر قیمت پر سنتاس معاہدے کا دفاع کرنے کا اعلان، معاہدہ پاکستان کی آبی، غذائی، توانائی اور قومی سلامتی کا معاملہ قرار دے دیا، پاکستان کی زراعت اور معیشت کو نقصان پہنچانے کی ہر کوشش ناکام بنانے کا عزم۔ موجودہ حکومت کا قرضوں پر انحصار مزید بڑھ گیا، وفاقی حکومت کے پہلے 2.25 سال میں قرضوں میں 17,139 ارب روپے کا اضافہ۔ نیٹو سربراہ کانفرنس میں شرکت کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ترکی کے دارالحکومت انقرہ پہنچ گئے، روس، یوکرین اور مشرق وسطی کی صورتحال سمیت اہم علاقائی اور بین الاقوامی امور پر غور کیا جائے گا۔ فرانسیسی صدر کے دورہ شام کے دوران دمشق میں متعدد دھماکے، آگ بھڑک اٹھی، ایمینوئل میکرون کا قافلہ گزرنے سے کچھ دیر پہلے دھماکہ ہوا۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی، ان کی صاحبزادی، بہو، داماد اور کمسن نواسی کی نماز جنازہ قم کی مسجد جمکران میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں لاکھوں افراد کی شرکت، نماز جنازہ کے دوران ہر آنکھ سے اشک بہہ نکلے۔ جمکران مسجد میں آیت اللہ خامنائی کی نماز ادا کرنے کی یادگار ویڈیو جاری کر دی گئی۔ آبنائے ہرمز میں 2 آئل ٹینکرز پر حملے، امریکی حمایت یافتہ راستے کے استعمال پر نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق بار بار وارننگ نظر انداز کرنے پر ٹارگٹ کیا گیا۔ رائٹرز کے مطابق آئل ٹینکرز قطری اور سعودی پرچم بردار تھے۔ امریکی ویب سائٹ ایکزیوس نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے تجارتی جہازوں پر 2 میزائل داغے، دونوں جہازوں کو شدید نقصان پہنچا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ سعودی عرب نے تیل کی قیمت میں بڑی کمی کا اعلان کر دیا۔ بلومبرگ کے مطابق سرکاری کمپنی آرامکو آئندہ ماہ ایشیا کے لیے عرب لائٹ خام تیل کی قیمت $11 فی بیرل کم کرے گی، جس سے یہ علاقائی معیار سے $1.50 فی بیرل رعایت پر دستیاب ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا گندم کی ذخیرہ اندوزی اور مصنوعی قلت کا سخت نوٹس، آٹے کی قیمتوں میں استحکام کے لیے بلا امتیاز کارروائی کا حکم، گندم کی ذخیرہ اندوزی برداشت نہیں کی جائے گی۔ سینئر وزیر شرجیل میمن کے ہمراہ وزیر خوراک مخدوم جمیل الزماں کی پریس کانفرنس۔ پاکستان اور قرغیزستان کے صدور کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات، قرغیزستان سے دوستانہ اور برادرانہ تعلقات ہیں، دونوں ممالک میں تجارت کے فروغ کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ صدر زرداری کا خطاب، امن اور ترقی کے لیے مل کر کام کرنا وقت کا تقاضا قرار دے دیا۔ قرغیزستان پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے، صدر صادر جیاپاروف کا اظہار خیال۔ پاکستان کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جانے اور کاسٹ ہاؤسنگ منصوبے پر مؤثر عمل درآمد کے لیے عزم کا اظہار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو قید تنہائی میں رکھنے کے الزامات، اڈیالہ جیل حکام سے رپورٹ طلب کر لی۔ علیمہ خانم اور مبشرہ مانیکا کی درخواستوں پر 10 صفحات کا تحریری حکم جاری۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے ارکان کی شاہانہ مراد کا گیزٹ نوٹیفیکیشن جاری، اراکین اسمبلی اور ان کے شریک حیات کو بلو پاسپورٹ لینے کے لیے وفاق کو سفارش کی جائے گی، ٹول پلازوں پر ٹیکس استثناء حاصل ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ارکان پنجاب اسمبلی سے عوامی مسائل کے حل، امن و امان کی صورتحال اور ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال۔ سانحہ کہنا کے دکھی والدین سے اظہار تعزیت اور بچوں کے لیے خصوصی دعا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ارکان صوبہ اسمبلی کو اپنے اضلاع میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھرپور تیاری کرنے کی ہدایت کی۔ اور لیبیا سے ڈی پورٹ ہو کر آنے والے 175 پاکستانیوں اور ایجنٹوں کے خلاف 48 مقدمات درج۔ ایف آئی اے کے انسداد انسانی اسمگلنگ سیل نے انکوائری شروع کر دی۔ تمام افراد ڈنکی لگا کر غیر قانونی طور پر یورپ جانا چاہتے تھے۔